بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ حضرات کو میں آج ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو اخلاص کے اوپر ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا، ارادہ کیا کہ آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو رات کو چپکے سے صدقے کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک چور کو وہ صدقہ دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ کرنے والے کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، چور کو صدقہ دینے میں بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے عزم کیا، ارادہ کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا، کیونکہ پہلا تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، یا اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ دینے والے کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، چور، بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ دینے پر آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا، تیرا صدقہ چور کو اس لیے دیا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور بدکار عورت پر اس لیے کرایا گیا، تیرا صدقہ بدکار عورت کو اس لیے دیا گیا کہ شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے، کیونکہ جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی۔ اور مالدار پر اس لیے تیرا صدقہ مالدار کو اس لیے دیا گیا تاکہ اسے عبرت حاصل ہو، سبق حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ چھپ کر صدقہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ دیکھیے عزیز ساتھیوں، اس شخص کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تینوں صدقے قبول فرما لیے۔ آج بھی جب ہم صدقہ کرتے ہیں، کسی مسجد میں دیتے ہیں یا مدرسے میں دیتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو اگر ہمارے دینے میں اخلاص نہ ہو، لاہیت نہ ہو، تو ہمارا صدقہ چاہے وہ پہاڑ کے برابر بھی ہو تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارا صدقہ اور ہمارے مال میں دینے میں اگر اخلاص ہو، چاہے وہ کھجور کی گٹلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہے، للہیت ہے، اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ایک کھجور کی گٹلی بھی ایک پہاڑ کے برابر انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو عزیز بزرگوں، دوستو، اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص جیسی بڑی نعمت سے نوازے، آمین۔